ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی ایک خاص روحانی کیفیت اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ جس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اسی لیے اس چاند کو دیکھتے وقت دعا اور ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ اس ماہ مبارک کے چاند کو دیکھ کر جو بھی دعا کی جائے، جو بھی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھی جائے، رب تعالیٰ اس دعا اور حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ خوشیوں والا مہینہ ہے، بہار والا مہینہ ہے، اسے موسم بہار کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے، جو ہی یہ مہینہ آتا ہے تو ہر مسلمان کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اور اس بابرکت مہینے کے وسیلے اللہ رب العزت نے تمام ماؤں کو بیٹوں سے نوازا، بیٹے عطا کیے اس بابرکت مہینے کی خوشی میں۔ اکثر اوقات لوگوں کے گھر اولاد ہوتی ہے، جب بیٹے ہوتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی خوشی منانے کا جو انداز ہے وہ یہ تھا کہ رب تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں جتنی بھی ماؤں کے ہاں اولاد ہونے والی تھی انہیں بیٹوں سے نوازا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت مہینے کی بدولت اور اس بابرکت مہینے کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے اس بابرکت مہینے کے جب آپ نے چاند کو دیکھنا ہے تو چاند کو دیکھ کر آپ نے ایک سورت مبارک پڑھنی ہے۔ رب تعالیٰ سے جو بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی قسمت اور مقدر ضرور بنے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اولیاء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص محبت کے ساتھ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی سب سے بڑی پریشانی کو دور فرما دیتے۔ ایک بزرگ نے جب یہ وظیفہ کیا تو ان کے کئی سالوں سے رکے ہوئے کام چل پڑے، اور قرض ادا ہونے کے لیے رب تعالیٰ نے ایسے ایسے انتظامات کیے کہ ان کی عقل دنگ رہ گئی، اور رب تعالیٰ نے پھر اتنا رزق اور اتنی دولت عطا کی اور اپنے خزانوں کے اتنے دروازے کھول دیے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں بانٹنے والا بن گیا اور میں لوگوں میں دینے والا بن گیا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ چاند در حقیقت رحمت، برکت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں کا پیغام لاتا ہے۔ اور اس دن کے آتے ہی جب اس بندے نے یہ وظیفہ کیا، بزرگ نے یہ عمل کیا، تو اس کی زندگی میں روشنی اور معجزہ بن کر یہ چاند چمک گیا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ بھی اپنے گھروں میں رحمتیں اتارنا چاہتے ہیں یا رحمتوں کو اترتا ہوا اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، کاروبار اور رزق میں برکت کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو اس بابرکت چاند کے چمکتے ہی اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، قربت بھی نصیب ہوگی، مشکل حاجتیں بھی پوری ہوں گی، ناممکن حالات ممکن ہونے لگیں گے اور مشکلیں آسان ہونے لگیں گی، دل کو سکون ملے گا اور گھر انشاءاللہ رحمتوں سے بھر جائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے، توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور پھر اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ جب آپ نے ربیع الاول کے چاند کو دیکھنا ہے تو آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے، اور 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ یہ سورتیں پڑھ لیں تو پھر آپ نے 313 مرتبہ خوبصورت نام پڑھنے ہیں، یا نورو یا ہادیو، یا نورو یا ہادیو، یا نورو یا ہادیو۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، مقصد کے لیے، خوشیوں کے لیے، کامیابیوں کے لیے، رزق اور دولت کے لیے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، بیماریوں سے شفاؤں کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، جو بھی آپ رب تعالیٰ سے دعائیں مانگنا چاہتے ہیں آپ نے رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، وسیلہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اپنی زندگی میں معجزات ہوتا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جب آپ نے یہ عمل کر لینا ہے تو پھر آپ نے کسی الگ کمرے میں بیٹھ کر 3 مرتبہ سورت یاسین ضرور پڑھنی ہے، اور سورت یاسین کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو پھر آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ جب 3 سورت یاسین بھی مکمل کر لیں تو پھر آپ نے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے کہ مولا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ جو بہتر ہے وہ مجھے بہترین کر کے عطا فرما، اور جو میرے حق میں بہتر نہیں بھی وہ چیز بھی مجھے بہترین کر کے عطا فرما۔ مولا تو ہر چیز پر
قدرت رکھنے والا ہے اور تیرے نور سے ہر چیز منور ہو جاتی ہے۔ مولا ہر اجڑے ہوئے دل کو روشن اور منور کر دے، اور مولا میرے دل کی تمام حاجتیں اور مرادیں نبی علیہ صلاۃ والسلام کے وسیلہ پوری فرما، اور جو میں نے تیرا ذکر کیا اس ذکر کی بدولت ہمارے نصیبوں، مقدروں اور تقدیروں کو بدل دے، اندھیری زندگیوں کو روشن اجالے میں بدل دے۔ اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کے نصیب، مقدر اور تقدیروں کو ضرور بدلے گا، اور جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا، جیسے جیسے چاہیں گے اللہ تعالیٰ ویسے ویسے ہی آپ کی دعاؤں کو مقبول کرے گا۔ اس بابرکت عمل کو ربیع الاول کے چاند کو نظر آتے ہی خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔